کر کے مجھے بتانا کہ تم نے بھی فرشتوں کی آواز سنی ہے؟ ہم نے تو نہیں سنی ہے۔ پتہ چلا اللہ کے نبی وہ کچھ جانتے ہوتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے ہیں، اللہ کے نبی وہ کچھ سن لیتے ہیں جو دوسرے نہیں سنتے۔ عدد بھی بتایا، فرمایا بکیلا بھی 70 ملکن، فرمایا ایک نہیں، ایک درجن نہیں، 70 فرشتوں کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی۔ تو قربان جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت بصارت کے کہ اللہ نے آپ کو وہ کیمیا نظر دی ہے اور وہ عظیم نظر دی ہے جو نہ صرف ظاہر کو دیکھتی ہے، جو لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہے نبی کی آنکھ وہ بھی دیکھ لیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ہم کیسے کہہ دیں کہ فلاں چیز نبی نہیں دیکھ سکتے یا نہیں جانتے؟ کیسے؟ جو فرشتوں کو بھی جانتے۔ فرمایا بکیلا بھی 70 ملک، 70 فرشتے اس پر مقرر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے۔ آپ بوسہ لے رہے، اسے استلام الحجر کہتے ہیں۔ کیا؟ فقہی اصطلاح میں اسے استلام الحجر کہتے ہیں۔ حدیث میں بھی کانا یستلمہ و یقبلہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا استلام یعنی بوسہ بھی لیتے تھے، اس کو یعنی ہاتھ کا اشارہ استلام یہ بھی کرتے تھے، وَيُقَبِّلُهُ، اور استلام کی دوسری صورت یہ ہے کہ پاس جا کر اسے بوسہ بھی دیتے تھے۔ اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کیا کر رہے تھے؟ یستلم الحجر بمحجن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک عصا تھا جسے عربی میں محجن کہتے ہیں، اور محجن اس عصا کو کہتے ہیں جس کا دستہ اوپر یعنی ٹیڑھا پکڑنے کے لیے الگ سے بنا ہوتا ہے۔ سیدھی چھڑی کو محجن نہیں کہتے، جس کے یعنی آگے پکڑنے کے لیے دستی بنی ہوتی ہے ٹیڑھی، اسے محجن کہا جاتا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اشارہ کر کے استلام حجر کر رہے تھے، یعنی بمحجن فقبلا محجنن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے استلام کیا اور اسی عصا کو آپ نے چوم لیا، یعنی دور سے ہی۔ ظاہر ہے کوئی نزدیک ہوتے ہیں تو دور والا ہاتھ سے بھی اشارہ کر کے ہاتھ کا بوسہ لے سکتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھڑی کو اس کی جانب اشارہ کر کے اس کا بوسہ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چوما۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھڑی کو ادھر کر کے چھڑی کو چوم رہے ہیں، یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کی جو برکات ہیں وہ لازم نہیں ہے کہ وہیں ٹھہری رہیں۔ فرمایا دور سے بھی ہاتھ کا اشارہ کر لو، چھڑی کا اشارہ کر لو، تو جدھر اشارہ جائے گا برکات ساتھ ہی چلی جائے گی۔ آخر جنت سے آیا پتھر ہے بھائی، جنت سے آیا ہوا پتھر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن، فرمایا جنت سے اس پتھر کو نازل کیا گیا ہے، اور یہ جب نازل کیا گیا تھا تو کیسا تھا؟ کانا اشد بیاضا من اللبن، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ فسبدته خطایا بنی آدم، اس کو انسانوں کی غلطیوں خطاؤں نے سیاہ کر دیا۔ اب یہ کہلاتا ہے حجر اسود۔ پہلے تو ابیض تھا، یعنی وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کی خطاؤں نے اسے کیا کر دیا ہے؟ سیاہ کر دیا ہے۔ یعنی وہ کتنا مہربان پتھر ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے بوسہ لیتا ہے، جو اس کا بوسہ لیتا ہے اس کے گناہ سارے رکھ لیتا ہے۔ فسبدته خطایا بنی آدم، انسانوں کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اس کا کیا گناہ ہے جی؟ یعنی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کو انسانوں کی خطاؤں نے بار بار انہوں نے بوسے لیے، وہ چوستا رہا ان کے گناہوں کو، اپنے پاس اس کو رکھ لیا۔ یعنی پھر اللہ کے حضور وہ عرض کرے گا کہ مالک اب یہ ہے کہ ان کے بدن سے تو ہٹا دیے گئے ہیں، پھر ان کے اوپر لادے جائیں گے، یہ تیری رحمت کے لائق نہیں ہے، اس کے مناسب نہیں ہے، تو کرم فرما، میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں تیرے حبیب تیرے نبی کی سنت میں اس نے آ کر کے میرا بوسہ لیا تھا، مالک اس کے گناہوں کو معاف ہی کر دے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے عبیدہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ۔ فرمایا قیامت کے روز اللہ اسے اس طرح اٹھائے گا، حجر اسود کو اس شان میں لائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھ رہا ہوگا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے بول رہا ہو۔ حجر اسود پتھر ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو قیامت کے روز اس طرح ظاہر کرے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں، جن سے وہ دیکھے گا، وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اور ایک اس کی زبان بھی ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا۔ فَيَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَعْلَمَهُ بِالْحَقِّ او کما قال، فرمایا حضور علیہ السلام نے اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے اور سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے اس کا استعلام کر لیا، حاضری دے لی، اس کے پاس آ کر اشارہ کر لیا یا بوسہ دے لیا، فرمایا قیامت والے دن یہ پتھر اس کے حق میں گواہیاں دے گا، یہ پتھر اس کے حق میں، بولو سارے بولو، میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پتھر اس کے حق میں، یہ پتھر اس کے حق میں گواہیاں دے گا، پتھر گواہیاں دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس جملے پر جس نے سبحان اللہ نہ کہی، میں کہوں گا اس نے کچھ نہیں سنا ہے۔ حجر اسود پتھر ہے، پتھر ہو کر جان بھی رکھتا ہے، پہچان بھی رکھتا ہے، پہچان محفوظ بھی رکھتا ہے، قیامت تک پہچان محفوظ رکھے گا۔ جس نے اس کا بوسہ لیا ہے اس کے حق میں گواہیاں دے گا۔ اگر پتھر ہو کر اتنا جان سکتا ہے، گواہیاں دے سکتا ہے، تو ماننا پڑے گا جو امتی درود نبی کی بارگاہ میں بھیجے گا، نبی جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، گواہیاں بھی اس کے حق میں دیں گے۔ اسے کہتے ہیں استدلال بدلالت النص، یہ جو ابھی میں نے دلیل پیش کی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ استدلال بدلالت النص۔ جو مالک خالق ہمارا رب اللہ وحدہ لا شریک لہ پتھروں کو اتنی طاقت دے رہا ہے، کیا اللہ کے حبیب کے لیے طاقت پتھر جتنی بھی نہیں تو مان سکتا؟ افسوس ہے تیری عقل و فہم و فراست، تیری عقل مندی پر، تیرے علم پر۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کہ کیا پڑھا ہے تو نے اور کیا سمجھا ہے تو نے۔ یہ چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں بوسے لو اس پتھر کے، حاضری دو اس کے در کی، آؤ اس کے پاس قریب آ جاؤ۔ تو پھر سنی ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے اگر عمرہ حج کر لیا ہے تو مدینے جاؤ۔ افسوس۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھائی۔ سنو، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو محمد صاحب منہ سے کہو کچھ پنکھے بند کر، ٹھیک ہے، پچھلی لائن والے پنکھے بند کر۔ حدیث پاک سنو امام صاحب، آقا علیہ السلام فرماتے ان الحجر ان الرکن والمقام یاقوتان من یواقیت الجنہ کما صلی اللہ تعالی نورہما ولو لم یتمس نورہما لاضاء ما بین المشرق والمغرب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رکن سے مراد اجر بھی ہو سکتا ہے، رکن یمانی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا یہ دو پتھر انہیں معمولی نہ سمجھنا، یہ ایسے ہیں کہ جو نورانی پتھر ہے۔ کیسے پتھر ہیں؟ نورانی پتھر ہے، چمکدار ہے، روشن۔ اور پھر میں فرمایا اللہ نے ان کے نور کو پردے میں رکھا، اللہ نے ان کے نور کو پردے میں رکھا ہے۔ لو لم یتمس نورہما، اور اگر اللہ ان کے نور کو پردے میں نہ رکھ کے ظاہر فرما دے، فرمایا لاضاء ما بین المشرق والمغرب، تو پھر تمہیں نظر آتا کہ ان دو پتھروں کی برکت سے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سارا علاقہ روشن ہوا۔
جو عمرہ پر جانے والے پتھروں کے گوتے لیتے ہیں، پتھروں کا طواف کرتے ہیں، پتھروں کے گرد جا کر گھومتے ہیں اور پتھروں کے آس پاس جاتے ہیں، حج و عمرہ اسی چیز کا نام ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن فرماتا ہے صفا مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے نشان ہیں۔ اب یہ ہے کہ باہر تک تو آواز نہیں جا رہی، لیکن اندر والے اگر اس بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ان کی مان کی تازگی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ جو ہے نا مقام ابراہیم، اس کی فضیلت کا بیان قرآن میں آیا ہوا ہے، حجر اسود کی فضیلت کا بیان حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، اور یہ فضیلت اتنی عظیم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نورانیت کا اعلان خود فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان کے نور کو پردے میں رکھا ہے، اور اگر پردے میں نہ ہو لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق و مغرب سارے روشن ہو جائیں۔ اور سنو، پردے کتنے ہیں یہ نہیں بتایا گیا، پردے کتنے ہیں یہ نہیں بتایا گیا، لیکن ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ رب العزت نے میرے نور کو 70,000 پردوں میں رکھا ہوا ہے۔ کتنے پردوں میں؟ بے پردہ با پردہ چو آمد شور قیامت شد ایاں، بے پردہ گر آئی بروں سوزت ہما کون و مکان۔ ان کے تو پردے بیان نہیں کیے گئے ہیں، اور ادھر بیان ہو رہے ہیں کہ پردہ بے شمار پردے، اور ان پردوں میں ہو کر اگر امام الانبیاء کی نور نبوت کی یہ تابانی ہے کہ اشارہ کرتے ہیں تو روشنی کے جو مینار چاند اور سورج ہیں وہ اپنی چال ہی بھول جاتے ہیں۔ بے پردہ گر آئی بروں سوزد ہما کون و مکان۔ اللہ کرے ہمیں احادیث کا سمجھنا نصیب ہو، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہم سمجھیں، اور آپ کی ذات کے بارے میں ایسے اعتقاد رکھے جو قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل اور حسن اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے۔